السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے رہیں اور خیر بانٹیں۔ پیارے دوستو، ہم محبت اور شادی کو اس طرح لیتے نہیں ہیں جو کہ اس کا اپنا حق ہے۔ نتائج اکثر ویسے نظر نہیں آتے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک وجہ تو غیر پختگی اور دوسری وجہ ہماری ضد اور نادانیاں ہیں۔ رہی صحیح کسر والدین تب پوری کر دیتے ہیں جب وہ اپنی اولاد کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ شادی محبت نام ہے دو دلوں کو جوڑ کر رکھنے کا، اور دو دل تب ہی جڑے رہتے ہیں جب ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہیں، نہ کہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہیں۔ پیاری دوستو، اس ویڈیو میں وہ طریقے بتائے جائیں گے کہ کس طرح مردوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں اور کیسے انہیں اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ پیاری دوستو، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرد کے دل پر اکیلی راج کرے۔ یہ جوڑ اور محبت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہم آہنگی، عزت، محبت اور بھروسہ یہ آہستہ آہستہ آتا ہے، اور چاروں کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے ان چاروں سے ہر وقت جڑے رہنا بہت ضروری ہے، جو کہ میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پیاری دوستو، اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ساری خوبصورت ویڈیو آپ روزانہ دیکھ سکیں۔ پیاری دوستو، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آپ کو ایسے راستے بتاتی ہوں جن سے آپ اپنے مرد کا دل جیت سکتی ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، ہمیشہ اس کی فیصلوں کو اپنی نظریات پر زیادہ اہمیت دیں۔ ضرورت پڑنے پر اپنی روٹین کو چینج کریں۔ اس کو خوش رکھنے کے لیے کوئی راستہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو سوچنے کا انداز ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو معلوم کرو کہ اس کو کھانے میں کیا پسند ہے، اس کے مشغلے اور شوق کیا ہیں۔ اگر آپ اس میں دلچسپی لیں گی، وہ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ بات چیت جو کرنے کا ایک اچھا انداز بھی ہے اور آپس میں محبت بڑھانے کا موقع بھی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس بات کو غور سے سنیں اور اس کے ساتھ ہم آہنگی رکھیں، اس طرح اس کے دل میں جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ تیسرا راستہ، ایسی عورتوں سے دور رہتے ہیں۔ مرد ہمیشہ ایسی عورتوں سے دور رہتے ہیں جن میں جلن، حسد اور حق جتانے کی عادت ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ناراضگی ہو تو اسے بالکل نہ جتائیں، اور کوشش کریں کبھی طویل گفتگو نہ کریں، اور ثابت کریں کہ آپ کو ان پر بھروسہ ہے۔ اس کی عزت کریں چاہے وہ آپ سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھا راستہ یہ ہے کہ اسے کھلا چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکے۔ اس کو پابند نہ رکھیں، اس کے باوجود کہ اس کے بہت سے آپ کو اختلافات ہوں۔ ہر کام میں جہاں جہاں ان کو آپ کی ضرورت ہو ان کا ساتھ دیں۔ یاد رکھیے اس بات کو ہمیشہ کہ جب تک آپ اس کا ساتھ دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ٹھیک رہیں گے۔ پانچواں راستہ یہ ہے کہ پریشانی کیسی بھی ہو، اپنا موڈ ٹھیک رکھیں اور اچھا سوچیں۔ یاد رکھیے، ہم لوگوں کے سامنے کمزور جب پڑنے لگ جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کے جذبات کا فائدہ اٹھانے کا، جب چھوٹی چھوٹی باتیں یہ آپ ان سے شکایات کرتی ہیں اور شور مچاتی ہیں اور پریشان رہتی ہیں، تو لوگ وہ ہیں جو آپ کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی آپ کو غم میں آپ کو دلاسا دے سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں، کسی کے ساتھ اپنی پرسنل بات شیئر نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اپنے گھر میں اپنے میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی تیسرے کو آنے نہ دیں۔ اکثر میاں بیوی میں تھوڑا بہت تناؤ آ جاتا ہے، تو کبھی بھی آپ اس تناؤ کی جو باتیں ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں، تو آپ مرد کے دل پہ راج کر سکتی ہیں۔ تو جب آپ شور مچانا بند کر دیتی ہیں، شور نہیں کریں گی اور پریشان ہمیشہ رہتی ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ آپ مرد کے دل سے اتر جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، پریشانیوں کی صورت میں اپنا جو حلیہ ہے بالکل خراب مت کریں، ویسے ہی رہیں جیسے آپ پہلے رہتی تھی۔
کپڑے پہنیں، بن سور کے رہیں، اور حلیہ خراب کر لینے سے آپ کا تو جو شوہر کی طرف تھوڑا بہت کھنچاؤ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں جن پر آپ عمل درآمد کر کے اپنی زندگی کو خوشحال کر سکتی ہیں۔ تو کبھی بھی آپ کا کوئی بھی مخلص نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی ذات ہی آپ کے ساتھ مخلص اور سنسیئر ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ دوسرے بندے کے ساتھ اپنی باتیں ڈسکس کر رہی ہیں، اپنے شوہر کی باتیں کر رہی ہیں کہ وہ آپ کا مخلص ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ وہ وقتی آپ سے باتیں ضرور آپ کی سنے گا، لیکن بعد میں وہ آپ کو جا کے کرٹیسائز کرے گا کہ ہاں یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے جذبات کو اپنے تک محدود رکھیں، اپنے شوہر کی عزت کریں، اپنے شوہر کے گھر کی رکھوالی کریں، اپنے شوہر کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ شوہر ہی آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا کہ واقعی یہ میرا اتنا کرتی ہے اور میں اس کے ساتھ کیسے نہ رہوں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو بھی کسی کی گھر کی پریشانی ہے ان کو ختم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اور اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں آمین لکھتے جائیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے جائیں۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔